لیکن چونکہ حلقہ احباب اور کچھ ساتھی پوچھ رہے ہیں اور مستقل ساتھی پوچھے چلے جا رہے کہ یار حارث بھائی یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا کیا مسئلہ ہے. کبھی ان کے بارے میں مولانا منظور مینگل صاحب بات کرنے لگ گئے تھے، وہ خاموش ہوئے، تو ابھی ظفر علی خان صاحب ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں پہلی بات تو ہے کہ مولانا نے اپنا خود کا وضاحتی پیغام ان دونوں کے بارے میں ریکارڈ کرا کے اپنے چینل سے ڈلوا دیا. وہ سن لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. کوشش کروں گا لنک میں نیچے جو ڈسکرپشن ہوگی اس میں ان دونوں کا لنک ڈال دوں. لیکن اگر وہ نہیں بھی سنتے ہو تو یار دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بڑے آپس میں بات کر رہے ہو نا تو ہم بچوں کو بولنا نہیں چاہیے بیچ میں کہ مولانا نے یہ بات کی ہے اور فلانے نے یہ بات کی اور فلانے نے یہ بات کی. تو اس لیے نہ میں مولانا منظور مینگل صاحب کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں، نہ میں مولانا ظفر علی خان صاحب کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں، اور نہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں. ان تینوں کے بارے میں میری کوئی بات نہیں ہے. میرا پیغام اس وقت صرف میرے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اس پوری کنڈیشن کو دیکھ کے اپنے کسی دینی حلقے سے وابستہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ذہنی اضطراب کا شکار ہیں کہ یار کس کو صحیح مانے. تینوں عالم دین، تینوں مدارس کے پڑھے ہوئے، تینوں کا وفاق المدارس عربیہ سے تعلق، تینوں ایک ہی مسلک کے، اتنا شدید اختلاف آپس میں کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ دو بندے جے یو آئی فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک بندہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ہر حکومت کا سپورٹر ہے، ہر وقت جو ہمارے ملک کے حاکم ہوں گے ان کے حق میں بات کرنے والا ہے، حکومت ہو یا اپوزیشن سب کے بارے میں دعا کرانے والا آدمی ہے. تو جب یہ سارے معاملات سامنے ہیں تو اس کے بعد میری اس وقت مخاطب جو جماعت ہے وہ ہماری نوجوانوں کی وہ جماعت ہے جو اس وقت اس اضطراب کا شکار ہے کہ کس کا ساتھ دیں اور کس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں. تو پہلی بات آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ کسی بھی عالم دین کے بارے میں، خواہ فضل الرحمان صاحب ہوں، خواہ ظفر علی خان صاحب ہوں، خواہ منظور مینگل صاحب ہوں، خواہ طارق جمیل صاحب ہوں، طارق مسعود صاحب ہوں، یا اپنے مسلک کے علاوہ عالم دین ہوں، الیاس قادری صاحب ہو گئے یا ہمارے دیگر مسالک کے دیگر مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء، ہر بندہ بہت سارے ناموں سے واقف ہوگا. کسی کے بھی بارے میں اپنی زبان سے ناشائستہ الفاظ نہ نکالیں، اپنی زبان کسی بھی عالم دین کے بارے میں نہ کھولیں غلط الفاظ کے ساتھ. دعا دیں اللہ پاک ان لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرے ان کی، اور سب کو آپس میں جڑ کے بیٹھ کے کام کرنے کی توفیق دے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، پہلی بات کیا ہے کہ ان سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر ہم ان مسائل میں نہیں بھی پڑھتے، کون کس کے بارے میں کیا بول رہا ہے، ہم لوگ اس موضوع پہ بات کرنا بند کر دیں تو یہ ساری باتیں اپنے آپ اپنے موت مر جائیں گی. تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ان باتوں کو ختم کرانے کے لیے ان باتوں کے بارے میں بات کرنا بند کر دیں. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو، حق کا معیار اپنے سامنے رکھو، اور حق کا معیار کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب آپ خود دیکھ لو کہ مجمع کے اندر جب بات ہو رہی ہے کون بندہ حضور کے اسوہ کے مطابق بات کر رہا ہے اور کون بندہ حضور کے اسوہ کے خلاف بات کر رہا ہے. میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ کس موقع پہ اپنوں کے بارے میں جب بات آئی تو کس طرح بات کی ہے، غیروں کے بارے میں جب بات آئی تو کس طرح بات کی ہے، دونوں کو سمجھانے کا طریقہ کیا رہا ہے. حضور کا اسوہ اپنے سامنے رکھو اور دونوں طرف کے بندوں کی باتوں کو سن لو. طارق جمیل صاحب نے کیا کہا، منظور مینگل صاحب نے کیا کہا، ظفر علی خان صاحب نے کیا کہا، تینوں کی باتوں کو جب آپ سنو گے تو خود بخود آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون حضور کے اسوہ کے قریب ہے اور کون بعید، تو کون حق پہ ہے اور کون حق پر نہیں ہے، یہ بات خود سامنے آ جائے گی. ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جب وہ پاکستان کا باشندہ ہے تو پاکستان کا آئین اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ جس سیاسی جماعت کا وہ چاہے سپورٹر کارکن بن سکتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نہ کسی جماعت کا سپورٹر نہ کسی جماعت کا کارکن، مولانا ہمیشہ حکومت کا سپورٹر رہا ہے، حکومت کے حق میں دعا کرانے والا رہا ہے اور اپوزیشن اور حکومت کا آپس میں پیچ اپ کرانے والا رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے مولانا کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ ساری باتیں سننے کے بعد میرے خیال سے آپ کے ذہن سے اتنی بات تو نکل ہی چکی ہوگی
کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. ہم لوگ اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. ہماری آخرت سدھر جاتی ہے تو سارے معاملات خود ہی سدھر جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو چینل میرا یار یوٹیوب پہ موجود ہے، اس چینل پہ بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہیں اور آتی رہیں گی انشاءاللہ، جن کے اوپر مختلف دینی معاملات کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی. ممکن ہے اگر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے حوالے سے پوری ترتیب بنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھیوں تک شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ کی ایک صورت بن سکے. اللہ پاک ہم سب کو دین کا کام کرنے کی اور صحیح بات سن کر سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.